امید کا سفر، یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن یہ کہانی محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ اعتماد پر بنے ایک ایسے سفر کی کہانی ہے جو حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ ارادے اور یقین کے ساتھ کیے گئے فیصلوں سے ممکن ہوا۔ اس پورے واقعے کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے شروعات اسی سوال سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہمیں سیدھا اس کہانی کے دل میں لے جاتا ہے۔ دراصل جب ہم یہاں اعتماد کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی جذباتی کیفیت یا صرف ایک احساس نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک کے بعد ایک جان بوجھ کر کیے گئی مشکل ترین فیصلوں کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ تو پس منظر کچھ یوں تھا کہ تقریباً 13 سال سے مکہ میں حالات کشیدہ تھے، اسلام کا پیغام پھیل رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے شہر کے سرداروں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ اور پھر سال 622 آتے آتے یہ کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور ایک خطرناک سازش نے جنم لیا۔ یہیں سے اس قصے کا پہلا باب شروع ہوتا ہے، ایک ایسی سازش جس نے معاشرے میں اعتماد کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ذرا تصور کریں، دارالندوہ کا ہال بھرا ہوا ہے، قریش کے تمام بڑے سردار وہاں جمع ہیں، ان سب کو ایک ہی خوف کھائے جا رہا تھا، پیغمبر اسلام کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، جسے وہ اپنے لیے ایک وجودی خطرہ سمجھ رہے تھے۔ اور اسی خوف کے عالم میں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ بڑا شاطرانہ تھا۔ پہلا قدم، ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان چنا جائے۔ دوسرا قدم، یہ سب نوجوان مل کر ایک ساتھ تلواروں سے حملہ کریں۔ اور تیسرا، سب سے اہم قدم، اس طرح الزام کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا بلکہ سب میں بٹ جائے گا، اور یوں بدلے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اب کہانی کا رخ خطرے سے نکل کر اس کے حل کی طرف مڑتا ہے۔ یہاں سے اعتماد کی ایک ایسی زنجیر بننا شروع ہوتی ہے جسے توڑنا ناممکن تھا۔ اور اس زنجیر کی سب سے پہلی کڑی تھی الہامی پیغام پر یقین، ایک ایسی رہنمائی پر بھروسہ جو نظر آنے والی حقیقت سے کہیں آگے کی خبر دے رہی تھی۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام اپنے نوجوان کزن علی سے کہتے ہیں، اور ان کے الفاظ اس صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں: مجھے اس شہر کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا تم آج رات میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوگے؟ یہ کوئی عام سی درخواست نہیں تھی۔ علی کا ہاں کہنا اعتماد کی ایک بالکل نئی قسم کو سامنے لاتا ہے۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں قربانی کا اعتماد، یعنی ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا۔ اگر اسے سمجھنا ہو تو شطرنج کے کھیل کی مثال بہت اچھی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی مہرہ بادشاہ کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو صرف اور صرف گہرے اعتماد کی بنیاد پر ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، باہر قاتل منتظر ہیں اور اندر پیغمبر اسلام انتہائی سکون اور ایمان کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ شدید خطرے کے عالم میں بھی ثابت قدمی کی ایک بے مثال تصویر ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس بحران میں بھی ایک اور ذمہ داری نبھائی گئی۔ پیغمبر کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی تھیں، انہوں نے وہ تمام امانتیں علی کے سپرد کیں تاکہ وہ انہیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ اسے کہتے ہیں امانتی اعتماد۔ آج کل کی زبان میں ہم اسے ایک سیفٹی ڈپازٹ باکس کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ تجوری کوئی لوہے کا باکس نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان ہے جس کے کردار اور ایمانداری پر مکمل بھروسہ ہے۔ تو اب اس فرار کے منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ مرحلہ جو اس اعتماد کی زنجیر کی ایک اور بہت اہم کڑی کو جوڑتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کا رخ اپنے سب سے قریبی دوست، اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف تھا۔ یہ قدم ایک ایسی دوستی اور یقین پر مبنی تھا جو سالوں کی آزمائش میں کھری اتری تھی۔ اور یہاں ہمیں اعتماد کی ایک اور قسم نظر آتی ہے، رفاقتی اعتماد، یعنی ایک ایسے ساتھی پر مکمل بھروسہ جو نہ صرف دوست ہو بلکہ آپ کے نظریے اور اقدار میں بھی برابر کا شریک ہو۔ اور سچ پوچھیں تو یہی رفاقت کا اعتماد ایک لنگر کی طرح تھا جس نے اس سفر کی بنیاد رکھی۔ یہ اس لمبی زنجیر کی پہلی اور شاید سب سے مضبوط کڑی تھی۔ تو آئیے اس سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ پورا منصوبہ اعتماد کی ایک زنجیر کی طرح تھا۔ اس میں الہامی پیغام پر یقین تھا، علی کا قربانی کا اعتماد تھا، لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کا امانتی اعتماد تھا، اور ابو بکر کا وہ مضبوط رفاقتی اعتماد تھا۔ ان سب کڑیوں نے مل کر اس سفر کو ممکن بنایا۔ یہ تاریخی واقعہ آخر میں ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جب زندگی میں بحران کے لمحے آتے ہیں تو ایک انسان کی اعتماد کی زنجیر میں کون کون سی کڑیاں ہوتی ہیں؟ وہ کون لوگ، کون سے اصول اور کون سے یقین ہوتے ہیں جو اسے تھامے رکھتے ہیں؟